خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دعا پڑھیں گے۔ نہمیہ نبی کی کتاب، اس کا 9 باب، اس کی 6 آیت سے گناہوں کے اقرار کی دعا۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا اور اسے کسدیوں کی اور سے نکال لایا، اور اس کا نام ابراہم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا، اور کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے۔ اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی، اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے، اور تو نے ان کے آگے سمندر کو 2 حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی۔
لیکن انہوں نے اور ہمارے باپ دادا نے گھمنڈ کیا اور گردن کش بنے اور تیرے حکموں کو نہ مانا اور فرما برداری سے انکار کیا اور تیرے عجائب کو جو تو نے ان کے درمیان کیے یاد نہ رکھا، بلکہ گردن کش بنے اور اپنی بغاوت میں اپنے لیے ایک سردار مقرر کیا تاکہ اپنی غلامی کی طرف لوٹ جائے۔ پر تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، سو تو نے ان کو ترک نہ کیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو تمام لوگوں کو جو اس وقت اس پاک کلام کو جنہوں نے سنا ہے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے تمام لوگوں کو خداوند خدا برکت اور سلامتی بخشے اور خداوند خدا ان کے تمام کاروبار میں برکت دے، تمام کی روزی رزق میں اضافہ کرے خداوند خدا، اور تمام روپے پیسے کی کمی کو بھی خداوند خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے دور کرے، کیونکہ خداوند خدا ہمارا وہ خدا ہے جو زندہ خداوند خدا ہے، کیونکہ وہ ایسا خدا ہے کہ جیسا ملک مصر میں سے وہ اپنی قوم کو نکال کے لے آیا، جیسے بحر کلزم کے کنارے خداوند نے اپنے لوگوں کی فریاد کو سنا اور وہ سمندر ان کے آگے دو حصے ہو گیا اور وہ خشک زمین سے ہو کر چلے، تو میرا خداوند خدا آج ہمارا زندہ خداوند خدا جتنے لوگوں نے یہ دعا کو سنا ہے، خداوند خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے، اس دعا کے وسیلہ سے خداوند خدا سب کو برکت اور سلامتی بخشے اور تمام تر مشکلات سے نکالے، جس میں کوئی بھی شخص ہے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی شفا پائے، آمین۔